اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ مومنین کرام، سرکار حجت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے اس سپاہ میں جانے کے لیے جو شرطیں ہیں، آج ہم ان کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ شرطیں میں نے پچھلی گفتگو میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ کچھ شرطیں وہ ہیں کہ جو 313 کے لیے درکار ہیں، اور کچھ شرطیں وہ ہیں کہ جو نچلی سپاہ میں جانے کے لیے درکار ہیں۔ 313 میں جانے کا میرٹ ٹف ہے، مشکل شرطیں ہیں لیکن ناممکن نہیں ہیں، اور نچلی سپاہ میں جانے کے لیے ان کی تعداد جتنی شرطیں جو درکار ہیں ان کی تعداد 10 ہے۔ تو یہ 10 شرطیں ہمیں پوری کرنا ہوں گی، اگرچہ کہ ان میں کچھ شرطیں ایسی ہیں کہ جو تکرار ہوئی ہیں، جن کی تکرار ہوئی، جو تکراری حیثیت سے آئی ہیں، یعنی اگر مقررات کو نکال دے تو وہ 7 پیچھے شرطیں بنتی ہیں۔ میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آج ہم پہلی شرط آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں حجت خدا کی نچلی سپاہ میں جانے کے لیے۔ نچلی سپاہ کوئی عام سپاہ نہیں ہے، ظاہر ہے یہ براہ راست غلامی ہے وقت کے امام کی، اور امام زمان کی ہی غلامی نہیں ہے، یہ در حقیقت امیر المومنین کی غلامی ہے، یہ رسول اللہ کی غلامی ہے۔ اسی لیے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث شیخ صدوق نے کمال الدین و تمام النعمہ کے اندر جلد نمبر 2 میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں المنتظر للثانی عشر کالشاہر سیفہ بین یدی رسول اللہ یذب عنہ، کہ جو امام زمان علیہ السلام کی نصرت کے لیے اور اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے اور وہ شرطیں پوری کرتا ہے، تو وہ منتظر ہے کس کا؟ اس امام کا کہ جس کی کائنات انتظار میں بیٹھی ہے۔ دنیا کا ہر ستایا ہوا فرد جس کا منتظر ہے کہ کوئی آئے اور ہمیں اس ظلم و جور سے نجات دلائے، جو عدل و انصاف کا نفاذ کرے۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے اور وہ منتظر رکھتا ہے، حالت انتظار میں رکھتا ہے۔ حالت انتظار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان 10 شرطوں کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہے اور انہیں پورا کرتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں جو ہمارے قائم کا منتظر رہا، وہ یوں سمجھے کہ وہ صرف امام کا منتظر نہیں، وہ تو ایسے ہے جیسے ہمارے نانا جان سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذن سے میدان جنگ میں جاتا ہے، اور دشمن رسول اللہ تک پہنچنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ اپنی تلوار لیے ہوئے، اپنا نیزہ لیے ہوئے آقا دو جہان کے دشمن پہ حملہ آور ہے، اور رسول اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اور آقا کے سامنے وہ آقا کا دفاع بھی کر رہا ہے، دشمن کے ساتھ جہاد بھی کر رہا ہے، اور دشمن جس کا قدم آقا دو جہان سرکار رسالت مآب کی جانب بڑھتا ہے، اس کا قدم کاٹ دیتا ہے، جو ہاتھ اٹھتا ہے اس ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ وہ صرف امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کا منتظر نہیں، وہ در حقیقت رسول اللہ کا دفاع کر رہا ہے۔ اور حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو دفاع رسالت مآب ہے، امام زمان علیہ السلام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا یہ چھوٹا عمل ہے ہی نہیں۔ اس لیے میرے آقا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال انتظار الفرج، تمام اعمال میں سے افضل ترین عمل اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے قائم کے ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ تو
انتظار کے میں نے عرض کی کہ تقاضے ہیں، وہ 10 شرطیں ہیں۔ یہاں پہ میں نے حدیث، بہت طولانی حدیث ہے، 2 صفحات پہ مشتمل ہے، میں نے صرف اس کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو امام زمان عجل اللہ فرج الشریف کی 313 میں جانا ہو تو میرٹ اور ہے، اور نچلی سپاہ میں جانا ہو تو اس کی شرطیں اور ہیں۔ تو میں شروع کر رہا ہوں نچلی سپاہ میں جانے کے لیے جو شرطیں درکار ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط، جو 10 شرطیں ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ جائے گا حجت خدا کی سپاہ میں کہ جس کی گردن ہر حق سے آزاد ہوگی۔ ایک جملہ ہے بظاہر، لیکن یہ بہت بڑا جملہ ہے، جس کی گردن ہر حق سے آزاد ہوگی۔ اس جملے کو کھولیں تو پھر بہت کچھ اس میں آ جاتا ہے، بہت اس میں وسعت ہے۔ میں چند منٹس کے اندر اس کا صرف اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے، اور آج کی گفتگو میں یہ ایک ہی شرط ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ہر ویڈیو میں ایک شرط آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تو وہ بندہ جائے گا، کوالیفائی کر سکتا ہے حجت خدا کی نچلی سپاہ کے لیے کہ جس کی گردن ہر حق سے آزاد ہوگی۔ مثلا فرض کریں کہ اگر ایک مومن کسی مومن کی غیبت کرتا ہے تو اس جس کی غیبت کی اس کا حق اٹھا اور غیبت کرنے والے کی گردن پہ چلا آیا۔ اگر کوئی مومن کسی پر تہمت لگاتا ہے تو جس پر تہمت لگی اس کا ایک اور حق اٹھا اور وہ بھی اسی مومن کی گردن پہ چلا آیا۔ مثلا اگر ایک مومن پر کچھ یتیموں کے، مساکین کے، فقراء کے، جن کا کوئی سہارا نہیں، ان کے حقوق آ گئے، ان کو ادا نہیں کرتا، ایک اور حق اٹھا، وہ بھی گردن پہ چلا آیا۔ اور اگر ایک مومن مثلا کسی سے قرض لیتا ہے اور واپس نہیں کرتا، ایک اور حق اٹھا اور اس کی گردن پہ چلا آیا۔ تو امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی سپاہ میں جانے کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کی گردن ہر حق سے آزاد ہوگی۔ اسی طرح مثلا آپ حقوق العباد کے عنوان سے دیکھیں تو حقوق اللہ کے عنوان سے بھی دیکھ لیں کہ بندہ سویا رہا، ساری رات سویا رہا، اذان فجر ہوئی نہیں اٹھا، دن طلوع ہو گیا پھر بھی نہیں اٹھا، سو کر رات گزار دی، نماز فجر اللہ کا حق تھا اس پر، اس نے ادا نہیں کیا، اللہ کا حق اٹھا، اس کی گردن پہ چلا آیا۔ اب اتنے میں اگر فرض کریں کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کا ظہور ہوتا ہے اور ہر بندہ جاتا ہے اور لبیک یا ابن زہرا، لبیک یا ابن رسول اللہ، لبیک یا امام کا نعرہ لگاتے ہوئے، تو امام کیا کہیں گے؟ کیا امام کو مغالطہ نعوذ باللہ دیا جا سکتا ہے؟ وہ کوئی مولوی صاحب تھوڑے ہیں جن کو مغالطہ دیں گے آپ، نہیں دیا جا سکتا۔ ان کا علم علم حضوری ہے، ان کا علم علم وحبی ہے، اللہ نے ان کو اذن اللہ بنایا ہے۔ اذن اللہ اس کو کہتے ہیں جو بیٹھا تو زمین پہ ہوتا ہے لیکن نگاہ لوح محفوظ پہ ہوتی ہے۔ اذن اللہ اس کو کہتے ہیں جو مشیت الہی تک رسائی رکھتا ہو، اسے اذن اللہ کہتے ہیں۔ تو یہاں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے دھوکہ دینے سے دھوکے میں آ جائیں گے؟ نہیں، وہ موسم گزر گئے، وہ وقت ختم ہو گئے، وہ بیت کے موسم کے اگر ہمارے جھوٹ پہ بھی کوئی خاموش رہے، یہ وقت کے امام ہیں، ان کے سامنے جھوٹ چلے گا نہیں۔ تو یہاں میں عرض کروں کہ اگرچہ کہ حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، گردن کو ان حقوق سے آزاد کروانا، مثلا جس کی غیبت کی ہے، اب کس طریقے سے اس حق سے اس مومن کا حق اٹھا ہماری گردن پہ چلا آیا، تو کیسے جاؤں اور اپنی گردن کو کیا کروں؟ اپنی گردن کو اس حق سے آزاد کروانا چاہتا ہوں، چونکہ اس کے ہوتے ہوئے سپاہ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ جس پر تہمت لگائی ہے، میں اس کا حق اٹھا ہے، میری گردن پہ آ چکا ہے، میں کیسے کیا عمل کروں کہ یہ حق میری گردن سے اتر جائے؟ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے پاس جائیں، اس سے معافی مانگیں، معاف کروائیں،
لیکن عین ممکن ہے کہ جس کی غیبت کی ہے آپ اس کو بتائیں تو وہاں پہ فساد کا خطرہ ہو، لڑائی کا خطرہ۔ اگر یہ فساد کا خطرہ ہو تو پھر فقہ نے ایک اور رستہ دیا ہے اس کو۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے کثرت کے ساتھ، اسی کے لیے استغفار کی تسبیح کرے۔ یہ استغفار کرنا کثرت کے ساتھ اس غیبت کا کفارہ بن جائے گا۔ اس لیے نماز تہجد پڑھا کریں، اس نماز تہجد میں مومنین کا نام لے کے ان کی مغفرت کی دعا کیا کریں، اور بالخصوص جن کی غیبت کی ہے، جن میں سے کسی پر تہمت لگائی ہے، ان کے نام خصوصی طور پہ لیا کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ یہ آپ کی دعا جو بار بار آپ کریں گے ان کی مغفرت کے لیے، یہ اس تمہاری غیبت اور بہتان کا کفارہ بننا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ خداوند متعال ہمیں ان حقوق سے اپنی گردنوں کو آزاد کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح مثلا ایک مومن ہے، اس نے کسی سے قرض لیا ہے اور واپس نہیں کیا، تو اب کیا کرے؟ ظاہر ہے اس کا جب تک قرض واپس نہیں کرتا، اس کا حق اس کی گردن پر موجود ہے، اور اس کا حق محفوظ ہے جو آ چکا ہے ہماری گردن پر۔ تو میں کیا کروں کہ میری گردن اس حق سے بھی آزاد ہو جائے؟ تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ قرض اٹھاؤں اور جا کر اصلی مالک تک پہنچا دوں۔ تو دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، دوسرا طریقہ اس کا کوئی نہیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، کیونکہ باقی میں آپشن ہے، یہاں آپشن نہیں ہے۔ یہاں اگر قرض ہے تو پھر قرض ادا کرنا پڑے گا، چاہے خود کرے چاہے وارث ادا کرے۔ اس لیے ہر مومن کے ضروری ہے کہ وہ وصیت، اپنی وصیت نامہ مکمل کس کس سے لین دین کرنا ہے اس کی جیب میں ہونا چاہیے، کیوں قبر میں پھر بہت مشکلات بنے گی، اور قبر میں جانا تو ایک اگلی بات ہے، حجت خدا کی سپاہ سے پیچھے ہٹا دیے جائیں گے۔ روایات ملتی ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام، میں کمپیئر کروں گا سپاہ حسینی کا سپاہ امام زمان علیہ السلام کے ساتھ۔ کیوں کہ جیسی سپاہ کربلا میں امام حسین کو ملی ہے، ویسی سپاہ سرکار حجت کی ہوگی۔ اگر جون میرے مولا کے سپاہی ہیں تو جون جیسے سپاہی ہوں گے حجت خدا کے۔ اگر سعید بن عبداللہ سپاہی ہیں تو سعید بن عبداللہ جیسے سپاہی ہوں گے۔ اگر جناب حر، علی بن حر، علی بن مظاہر، مسلم بن اوسجا یہ سپاہی ہیں، یہ سپاہ سالار نہیں ہیں، حسینی سپاہ کے ہیں، سپاہی ہیں صرف، تو پھر ایسی ہی سپاہ ہوگی۔ جیسا کہ پچھلی گفتگو میں نے پیش کیا، عرض کی کہ جناب جون کو فالو کریں، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے تو فرق ہی مٹا دیا۔ کیا محبت کرتے ہیں میرے مولا، میدان جنگ میں میرے مولا نے فرق مٹا دیا علی اکبر میں اور جناب جون میں، کہ جب جناب جون میرے مولا نے دیکھا کہ شہید ہو گئے تو میرے امام نے کیا کیا؟ بالکل وہی کیا جو سرکار علی اکبر کے لاشے پہ پہنچ کے کیا۔ وہ کیا کیا؟ سرکار علی اکبر علیہ السلام جب شہید ہوتے ہیں تو میرے مولا لاشہ علی اکبر پہ پہنچتے ہیں اور اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھ کے گریہ شروع کرتے ہیں۔ بڑی دیر تک میرے مولا اس طرح سے روتے رہتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ فرق مٹا دیا سید الشہداء نے۔ جب جناب جون شہید ہوئے تو ایسے ہی اپنا رخسار ان کے رخسار پہ رکھا، جیسے علی اکبر کے رخسار پر اپنا رخسار رکھ کے گریہ کرتے رہے۔ اتنی ہی دیر گریہ کرتے رہے جتنا علی اکبر پہ گریہ کیا۔ فرق مٹا دیا سید الشہداء نے۔ تو میں عرض کروں کہ یہ جناب جون وہ ہستی ہے، ان کو فالو کریں، ایسی سپاہ ہوگی۔ یہ نچلی، یہ سپاہ سالار نہیں تھے کربلا میں، سپاہ سالار 3 تھے کربلا میں۔ سرکار حبیب ابن مظاہر تھے، زہیر ابن کین تھے، حضرت ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام تھے، لیکن ان کے نیچے سپاہ تھی، وہ سپاہ سالار نہیں تھے۔ آپ جناب جون کے پیچھے چلیں کہ امام زمان علیہ السلام کی سپاہ میں جانے کے لیے پہلی شرط اس لیے یہ ہے کہ اس کی گردن ہر حق سے آزاد ہوگی۔ کیوں میں نے کربلا کی سپاہ کے ساتھ اس کو کمپیئر کر رہا ہوں بار بار؟
اس لیے کر رہا ہوں کہ روایات ملتی ہیں کہ جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میں تم سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وہ حدیث جو میرے نانا جان بیان کر کے گئے تھے کہ میرا حسین کربلا میں تپتی ریت پہ 3 دن کا پیاسا مارا جائے گا، کل وہی دن طلوع ہونے والا ہے جس دن کی خبریں میرے نانا جان دے گئی۔ میں تمہیں ابہام میں نہیں رکھنا چاہتا، جانا چاہتے تو چلے جاؤ۔ اختیار دیا ہے، حکم نہیں دیا، یہاں چراغ گل کر دیا۔ یہ کریم امام، یہ رؤوف الرحیم امام، چراغ گل کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ روشن ہوا تو ہر کوئی کہہ رہا تھا مولا زندگی پہ لعنت جو حسین کے بغیر گزر جائے۔ ایک بڑے عرصے کے بعد میرے مولا کے چہرے پہ ہلکی سی خوشی کے آثار، اور یہاں پہ یہی وہ موقع تھا جب ناز بھی کیا، لیکن جب یہ سنا تو میرے مولا نے، یہاں پہ حدیث ختم نہیں ہوتی، کتاب کا نام ہے الموسوعات، دوسری نہج البلاغہ سمجھیں۔ یہ فرق ہے کہ نہج البلاغہ امیر المومنین کی زبان سے نکلی ہوئی کلام ہے، لیکن جو الموسوعات ہے یہ ساری کلام امام حسین علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے اب ایک حدیث بیان فرمائی، جب نہیں کوئی جا رہا تو میرے مولا نے ناز بھی کیا ہے یہاں پہ، لیکن ناز کرنے کے بعد ایک حدیث اپنے نانا جان کی فرمایا، سنو میرے نانا جان کا فرمان ہے کہ شہید کے 6 درجے ہیں، ان میں سب سے پہلا درجہ اس کا یہ ہے کہ ادھر شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، ادھر زندگی میں کیا ہوا اس کا ہر گناہ بھی زمین پہ چلا جاتا ہے، ہر گناہ سے بری، ہر جرم سے بری۔ لیکن اگر شہید نے بھی کسی سے قرض لیا ہے اور واپس نہیں کیا، فرمایا یہ شہید کو بھی معافی نہیں ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر ایک ایسا بندہ کہ جو شہید تو ہو گیا لیکن دنیا میں مقروض تھا، قرض ادا نہیں ہوا، بعض روایات ملتی ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ جہنم میں گر رہا ہے، بعض روایات یہ ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ جنت کے دروازے پہ رکا ہوا ہے۔ اب ان روایات کی جمع بندی کی جا سکتی ہے، میں اس طرف ابھی نہیں، بات میں طوالت نہ آ جائے، صرف اشارہ کرنا مقصد تھا کہ حجت خدا کی اس سپاہ میں جانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کی گردن ہر حق سے آزاد ہوگی۔ میرے آقا نے، میرے امام نے جب یہ حدیث اپنے نانا جان کی بیان فرمائی کہ شہید کے 6 درجے ہیں، زندگی میں پہلا درجہ اس کا یہ ہے کہ جیسے ہی اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، ہر گناہ اس کا کیا ہوا زمین پہ چلا۔ لیکن اگر شہید نے بھی کسی سے قرض لیا اور واپس نہیں کیا، یہ شہید کو بھی بخشوا نہیں سکے گی، اس کی شہادت بھی اس کو بخشوا نہیں سکے گی۔ لذا اب میں حکم دیتا ہوں کہ تم میں سے اگر کسی کی گردن پر قرض موجود ہے، میں اب حکم دیتا ہوں، اب اختیار نہیں دیتا، اب حکم دیتا ہوں وہ اٹھ کے چلا جائے۔ یہ میں حکم امام سننا تھا۔ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ، روایت کا جملہ ہے کہ امام کے اصحاب میں سے ایک مرد اٹھا، نام موجود نہیں ہے، ایک مرد اٹھا امام کے قریب آیا اور آ کے کہتا ہے میرے آقا، میرے ماں باپ پہ قربان، میری گردن پہ کچھ قرض موجود ہے جو میں ادا نہیں کر سکا، میرے لیے کیا؟ فرمایا تیرے لیے وہی حکم ہے جو میرے نانا جان کا فرمان ہے۔ کیوں؟ میں کربلا میں اپنے نانا جان کی احادیث کے احکام کو معطل کرنے نہیں آیا، سنت پیغمبر کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لذا تم چلے جاؤ، حکمن چلے جاؤ، کوشش کرو، اگر قرض ادا کر کے واپس آ سکتے ہو تو ظہر سے پہلے آ جانا، ورنہ پھر قیامت تک حسین تجھے نظر نہیں آئیں گے۔ مومنین کرام، حکم امام سن کے وہ چلا گیا۔ تو آپ غور کریں ذرا، یہ وہی شخصیت ہے جو جان دینے کے لیے آمادہ ہے لیکن گردن حقوق سے آزاد نہیں ہے۔ امام نے حکمن اپنی سپاہ سے خارج کر دیا، مجبور ہو گئے وہ جانے پر۔ جو جان ایک لمحہ کہہ رہے ہیں اس زندگی پہ لعنت جو امام حسین کے بغیر گزر جائے، لیکن جب گردن پر حقوق آ جائیں اور اس گردن کو حقوق سے آزاد نہ کروایا جائے تو پھر زندگی امام حسین کے بغیر گزر جاتی ہے۔
گزارنا پڑتی ہے۔ امام حسین اس کو شامل نہیں کرتا۔ تو امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی سپاہ میں بھی وہ بندہ جائے گا جس کی گردن ہر حق سے آزاد ہوگی۔ کوشش کریں، متعہد ہوں کہ اپنی گردنوں کو ان حقوق سے آزاد کروائیں۔ شمار کریں، پہلے ان کو اکاؤنٹ کریں کہ کتنے، آپ کاؤنٹ کریں ان کو کہ کتنے حقوق ہیں، کس کس کے حقوق ہیں۔ جو معاف کروانے والے ہیں وہ معاف کروائیں، جو ادا کرنے والے ہیں وہ ادا کریں۔ خدا بند متعال کی بارگاہ میں التجا ہے کہ خدا ہماری گردنوں کو ہم ہر تمام حقوق سے آزاد کروائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی گردنوں کو ہر حق سے آزاد کروا سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔